السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اور کہانیاں۔ فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک فیمس موبائل اپلیکیشن واٹس ایپ کے فاؤنڈر جان کوم کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ زیرو سے بلینئر بن گئے اور اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ جان کوم 24 فروری 1976 کو پیدا ہوا۔ یہ ایک فیمس کمیونیکیشن ایپ واٹس ایپ کا فاؤنڈر ہے جسے فیس بک نے 2014 میں $19 بلین میں خریدا تھا۔ ویورز، جان کوم جس کا شمار آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، چند سال پہلے وہ ایک بہت مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ ویورز، جان کوم یوکرائن کے ایک گاؤں کیو میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے گھر میں بجلی تک نہیں تھی، نہ ہی استعمال کے لیے گرم پانی تھا۔ یوکرائن میں ٹیمپریچر اکثر مائنس میں رہتا ہے۔ ان کا گزارا بہت مشکل تھا۔ یہ چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں اور دادی کے ساتھ امریکہ آ گیا۔ امریکہ میں اس کے ابتدائی سال کافی مشکل تھے۔ اس کے تمام گھر کے افراد اپنا گزر کرنے کے لیے جابز کرتے تھے۔ جان کوم کے لیے زیادہ مشکل وقت تب آیا جب اس کی ماں کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ جان کوم نے پارٹ ٹائم ایک سٹور کیپر کی جاب سٹارٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ہائی اسکول مکمل کیا اور اس کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا۔ جان کو کمپیوٹرز میں کافی انٹرسٹ تھا۔ اسے یاہو میں انفراسٹرکچر انجینئر کی جاب مل گئی اور کالج کو ساتھ جاری رکھا۔ ویورز، یاہو میں جاب کے دوران جان کوم کی دوستی یاہو کے ہی امپلائی برین ایکٹن سے ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں ان دونوں کی دوستی کافی گہری ہو گئی۔ فرینڈز، کچھ سال یاہو میں کام کرنے کے بعد کوم اور برین نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یاہو کو الوداع کہہ دیں گے۔ سوشل میڈیا پر نئی ایجادات کریں گے، لہٰذا ان دونوں نے یاہو کو چھوڑ دیا۔ 2007 میں یاہو کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے 1 سال کی چھٹی لے لی اور جنوبی امریکہ کے آس پاس کا سفر کیا۔ ان دونوں نے فیس بک پر جاب کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے ان دونوں کو جاب دینے سے انکار کر دیا۔ جنوری 2009 میں جان کوم نے ایک آئی فون خریدا اور اسے محسوس ہوا کہ اس وقت آئی فون کے 7 ماہ پرانے ایپ سٹور نے نیو ایپس لانچ کرنی ہیں، اور کوم کے دماغ میں فوراً ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنا یہ آئیڈیا برین سے شیئر کیا اور برین کو بھی اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا۔ سوشل میڈیا سے ان کی محبت نے بالآخر ان دونوں کو ایک موبائل میسیجنگ ایپ واٹس ایپ بنانے کی رہنمائی دی، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا میسیجنگ پلیٹ فارم بن گیا اور آج کروڑوں لوگ واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوم نے فوراً ہی اس ایپ کا نام واٹس ایپ کا انتخاب کیا کیونکہ یہ سننے میں واٹس ایپ لگتا تھا۔ 24 فروری 2009 کو اپنی برتھ ڈے کے دن کوم نے اس ایپ کو بنا کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لانچ کر دیا۔ فرینڈز، نیت صاف اور حوصلے مضبوط ہوں تو اللہ قسمتوں کو بدل دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔